إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے تیسرے درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے. غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے. غنیمت کہتے ہیں جو جنگ میں مسلمانوں کو مال حاصل ہوتا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. کس سے کام نہیں لیا؟ انصاف سے کام نہیں لیا. کتنی بڑی بات ہے، غور کیجیے. اگر آج ہم کو آپ کو کوئی آدمی یہ الزام دے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کو تلاشیں گے، اس کے پاس جائیں گے اور کہیں گے تم میرے اوپر یہ الزام لگاتے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہے. یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی، سخت غصہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کے چہرے میں غصے کا اثر دکھا گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ وہ ہم سے زیادہ تکلیف پہنچائے گئے لیکن انہوں نے صبر کیا. دعوت کے ساتھ صبر کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا والے ایک ایسے شخص کو برداشت کر سکتے ہیں جو نیک ہے، اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نو پرابلم. اس کی مثال دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. باوجود اس کے کبھی مکہ والوں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو کہتے تھے صادق، سچا آدمی، آپ کو کہتے تھے امانت دار. لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، پورے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے. اور آپ کو کیا کہا؟ نعوذ باللہ، کہا پاگل ہے، کہا مجنون ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا بادشاہت چاہتا ہے. دنیا بھر کی باتیں کی لوگوں نے. تو اسی لیے دعوت کے ساتھ صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے. صبر دیکھیے کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سارے لوگ جانتے ہیں. امام احمد کا نام سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں؟ کون ہے امام احمد؟ 4 امام میں سے ایک امام ہے. پوری دنیا جانتی ہے، بچہ جانتا ہے. لیکن احمد
ابن ابی دعات، یہ نام کبھی سنے تھے آج سے پہلے؟ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی بستی کے ہیں، احمد ابن ابی دعات۔ اس زمانے میں جب قرآن مجید کا فتنہ اٹھا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، تو یہ احمد ابن ابی دعات یہ بادشاہوں کے ساتھ تھے۔ لوگ ان کی مسجد میں حاضر ہونے کے لیے جوتا اپنا بغل میں دبا کر دوڑا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا کہاں جا رہے ہو، تو کہتے تھے احمد کے مسجد میں جا رہا ہوں۔ کہا کون احمد؟ احمد ابن حنبل؟ کہا نہیں احمد ابن حنبل نہیں، احمد ابن ابی دعات کی مسجد میں جا رہا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو حق کے اوپر تھے، جیل میں تھے، مار کھا رہے تھے، تکلیف برداشت کر رہے تھے، انہوں نے صبر کیا۔ آج احمد ابن حنبل کو دنیا کا مسلمان کا بچہ جانتا ہے، اور جب ان کا نام آتا ہے ہم لوگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن احمد ابن ابی دعات کو کوئی جانتا ہے؟ ابھی آپ لوگ، ہم لوگ ہی نہیں جانتے ہیں، ہے یا نہیں بات؟ جو کتاب میں پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہی اس کو جانیں گے، یا جو عقیدے میں بہت ڈیپ نالج رکھنے والے لوگ ہیں وہی احمد ابن ابی دعات کو جانتے ہیں، جبکہ احمد ابن حنبل کو بچہ جانتا ہے۔ صبر کی ایک اور مثال دیکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں ایک مرتبہ چل کر کے جا رہے تھے، ہے نا، راستے میں چل کر کے جا رہے تھے، تو ایک آدمی جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مخالف تھا، انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر کے پیٹا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کر کے آپ راستے کے کنارے گر گئے۔ شہر کے پولیس والے آئے، انہوں نے آپ کو اٹھایا اور انہوں نے تحقیق کی، پتہ لگایا تو کہا کہ فلاں آدمی نے ان کو مارا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں تم لوگوں سے کمپلین نہیں کرتا ہوں، شکایت نہیں کرتا ہوں۔ پولیس کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ شکایت کریں چاہے نہیں کریں، اس نے آپ کو مارا ہے تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ پولیس پورے شہر میں پھیل گئی اس آدمی کو تلاشنے کے لیے۔ وہ آدمی کہاں جا کر کے چھپا جانتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جا کر کے چھپا، وہی اس کو جگہ ملی، اور امام ابن تیمیہ نے مار اس سے کھانے کے باوجود اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اور پھر جب معاملہ 3 4 دن 5 دنوں کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تو خود بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ یہ آدمی اپنی غلطی کے اوپر نادم ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہے معاملہ۔ ایک داعی جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں کبھی بھی بدلہ کی بھاونا پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہم فلاں سے بدلہ لیں گے۔ اگر یہ بھاونا اور یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی دعوت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ صبر کرے، اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرے کہ اللہ رب العالمین اس کا بہتر بدلہ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ تیسری بات تھی یا چوتھی بات تھی کہ اس راستے میں صبر کرنا۔ ہماری بات یہاں آ کر کے صبر کے تعلق سے مکمل ہوگی۔ اب کوئی کتاب پڑھیے، اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے پیج نمبر 11، تو پڑھتے ہیں، پڑھیں گے زمانے کی حسد، بے شک انسان سرتاسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وحشت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ بالکل صحیح۔ سورہ کوئی پڑھیے جو سورت لکھ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. یہ سورۃ العصر ہے. کیا ہے؟ سورۃ العصر. سورہ عصر. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے رائٹر نے 4 چیزوں کو بیان کیا: علم، اس کے مطابق عمل، اس کی دعوت اور اس کے اوپر صبر. ہے نا؟ 4 چیز. یہ 4 چیزوں کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل دے رہے ہیں. دلیل دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس سورت کو نازل فرمانا والعصر. عصر کے معنی ہاں عصر کے معنی زمانہ. ہے نا؟ زمانہ. اللہ تعالی زمانہ کی قسم کھا رہا ہے. ہم اور آپ زمانہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کھا سکتے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ جی؟ خالق مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات میں سے جس کی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے نا؟ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جو شریعت اس نے بنائی ہے، جو قانون اس نے بنایا ہے، وہ قانون یہ بنایا ہے کہ ہم پہلی بات تو قسم آدمی کو کھانا نہیں چاہیے. قسم آدمی کو کھانا نہیں چاہیے. لیکن اگر بہت ضروری ہو قسم کھانا تو کس کی قسم کھائے گا؟ اللہ کی قسم کھائے گا. اللہ کے علاوہ ماں باپ کی قسم کھانا، زمانے کی قسم کھانا اور کسی دنیا کی کسی بھی چیز کی قسم کھانا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک اصغر ہے. ایسا کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، اللہ تعالی اگر قسم نہیں کھاتا تو کیا ہم لوگ اللہ کی بات پر یقین نہیں کرتے؟ کیا کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ ضرور کرتے. اللہ رب العالمین کو کوئی بات بتانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھایا؟ اہمیت بتانے کے لیے، فضیلت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو قسم کھا کر کے بتا رہا ہے، پوائنٹ کو سمجھیے. ہم کو قسم کھانے سے منع کیا گیا، مگر یہ کہ بہت ضروری ہو تو ہم کو قسم اللہ کی کھانی ہے. اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، وہ کتنا ضروری بات اس کے بعد کی بات ہوگی اس کا اندازہ ہے. والعصر، زمانے کی قسم. اور زمانہ کی قسم کیوں کھایا اللہ رب العالمین نے؟ اور بھی چیز کی کھا سکتا تھا، سورج کی، چاند کی، دوسری جگہوں پر کھایا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں یہ کی؟ اس لیے نوٹ کیجئے گا اس کو، اس لیے کہ زمانہ ہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اچھائی اور برائی کو انجام دیتا ہے. اچھائی اور برائی کو انجام دیتا ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ پیریڈ کون سا ہے؟ زمانہ ہے جس میں آدمی اچھائی اور برائی کو انجام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم. کس بات کے اوپر؟ غور کیجیے. ان الانسان لفی خسر، انسان فی خسر. انسان مانے انسان، فی مانے میں، اور خسر مانے خسارہ، نقصان، گھاٹا، بربادی، تباہی، یہ سب بات. اگر ہم ابھی آپ لوگوں سے یہ کہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر جتنے لوگ باقی بچے ہوئے ہیں،
اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ چھت اب گرنے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد، کیا کیجیے گا؟ جو جتنا جلدی ہو سکے بھاگنے کی کوشش کرے، نکلنے کی کوشش کرے گا. سیڑھی نہ ملے تو اوپر سے ہی کود جائے گا، نیچے چلا جائے گا. ہے یا نہیں؟ اللہ نے وعدہ کیا تم سب لوگ گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو. یہ کہنے کے بعد کیا پتا چلتا ہے؟ ہمارا دل اچھل جائے گا، ہم گھاٹے میں ہیں تو گھاٹا ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم سب کے سب گھاٹے میں ہو، سنیے گا غور سے، تم لوگ سب گھاٹے میں ہو، تو ہم لوگوں کا دل اچھل جانا چاہیے کہ ہم اپنے گھاٹے کو، ہم اپنے نقصان کو کیسے دور کریں گے. یہ سوال آیا. جواب الا الذین آمنوا. الا الذین آمنوا. آمنوا مانے آمنوا کے مانے ایمان لانا. اور ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا. اللہ کے اوپر حقیقی معبود ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل من میں آیا جی من میں آیا ایمان. ہاں عمل میں آیا، ٹھیک ہے، وہ اس کا فائدہ ہے. ایمان کا فائدہ ہے. ایک عمل کرتا ایمان کا معنی میں پوچھ رہا ہوں، ایک سوال. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی شخص کا ایمان 3 چیز کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. 3 چیز، یہ ایک دم دھیان رکھیے گا. نمبر 1 دل سے تصدیق. دل سے تصدیق کرنا. تصدیق مطلب سمجھ رہے ہیں؟ دل سے قبول کرنا، دل میں یقین ہو. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اسی کو اعتقاد کہتے ہیں. یعنی دل میں آپ کا ایسا مضبوط یقین ہو کہ وہ کسی بھی چیز سے ٹوٹنے والا نہ ہو. نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا. نمبر 2 جو تصدیق ہم نے کیا ہے اس کو زبان سے اقرار کرنا. زبان سے اقرار کرنا. دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور عمل کرنا. یہ 3 چیز. اس کا مطلب ہے آمنو. اسی کا مطلب کیا ہوا؟ آمنو. الا الذین آمنو. آمنو میں یہ 3 چیز ہونا چاہیے: دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اس کے مطابق عمل کرنا. اب اسی کو سمجھیے ذرا. ایک آدمی ہے جو دل سے تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن عمل نہیں کر رہا. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہوگی کہ ایک آدمی ہے جو صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے، اور عمل بھی کر رہا ہے. عمل بھی کر رہا ہے. تب اس کا ایمان کیا ہوگا؟ مکمل نہیں ہے. اور کوئی بات بولیے بھائی. یہی منافقین کا ایمان تھا. کس کا ایمان تھا؟ منافقین کا. وہ لوگ زبان سے اقرار کرتے تھے. قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اذا جاءك المنافقون
منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے تھے؟ نشہدو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹا کہا اللہ نے ان کو؟ دل سے کرتے تھے، دل سے نہیں، عمل کرتے تھے. منافقین عمل بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے. دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے اقرار کرتے تھے. اچھا، اب اگر کوئی آدمی صرف زبان سے، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے एकदम سمجھو. ایک آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچائے گا؟ بولیے. اس کا کنڈیشن ہے، دیکھیے کنڈیشن کیا ہے. یہاں پہ دو کنڈیشن ہے، ایک تو دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور ایک آخرت کے اعتبار سے. دونوں کا حکم الگ ہوگا. اگر کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس آدمی کو کہیں کہ تم کافر ہو. کوئی حق نہیں، کیونکہ ہم دل کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے پاس کوئی ایسا مشین نہیں ہے کہ ہم دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکیں. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہیں کیا. اسی لیے قتل نہیں کیا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کون منافق ہے. بلکہ وہ روایت آپ سب کو معلوم ہوگا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. لڑائی چل رہی تھی، ایک مشرک نکل کر کے بھاگ گئے. حضرت اسامہ ابن زید اور ایک انصاری صحابی اس کے پیچھے لگ گئے، دوڑانے لگے اس کو. دوڑاتے دوڑاتے یہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے. تلوار نکال کر کے اس کو مارنے والے تھے کہ اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. انصاری صحابی جو تھے وہ پیچھے ہٹے، تلوار چھوڑ دی انہوں نے، لیکن حضرت اسامہ ابن زید نے ان کو قتل کر دیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کیا کہا؟ ماذا تفعل بلا الہ الا اللہ. کل قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ آ کر کے پوچھے گا کہ تم نے میرے پڑھنے کے باوجود اس کو کیوں قتل کر دیا تم نے، تو تم کیا جواب دو گے؟ اور دوسری بات، حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کلیئر ہے، ہم تلوار اٹھائے ہوئے تھے، میرے تلوار کے ڈر سے اس نے پڑھا تھا اللہ کے رسول. معاملے کو سمجھیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ پتہ کیا چلا کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور جب تک کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے جو کفر کا ہو، شرک کا ہو، کھلم کھلا، تو ہم اس کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے. یہ بات جان لیجیے، اس کو بالکل کلیئر کٹ سمجھیے مسئلے کو. کوئی جھول نہیں ہے یہاں پہ. کبھی بھی اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہوا، یہاں چلے گا، فائدہ دے گا اس کو. ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان سے جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن آخرت میں نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ الغیوب ہے. وہ دل کے بھید کو بھی، دل کے اندر کی بات کو بھی جانتا ہے. اس لیے آخرت میں اس کا عمل
نہیں چلے گا. اور آخرت میں یہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں, وہ بھی جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ رکھا ہے. آگ جہاں جلائی جاتی ہے اس کا سب سے گرم حصہ اس کی زمین ہوتی ہے. منافقین کو اللہ تعالیٰ کو, آپ کو, ہم پوری دنیا والوں کو جہنم کے آگ سے, پوری دنیا کے مومنوں کو, مسلمانوں کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. جہنم میں اللہ رب العالمین ان منافقوں کو جلائے. ایک بات ہو گیا, یہ معاملہ کلیئر, سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی آدمی صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے, دل سے تصدیق نہیں ہے اس کا, تو اس کا یہ معاملہ ہو, دنیا میں اس کا ایمان قبول کیا جائے گا. ہم کو, آپ کو, دنیا کی کسی بھی آدمی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو کافر کہے یا اس کو بے ایمان کہے یا بغیر ایمان. ہم لوگ ایسے عام طور پہ بے ایمان بے ایمان بے ایمان کہتے ہیں, پرہیز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. ایمان کی نفی کسی آدمی سے کرنے کا حق ہم کو اور آپ کو نہیں ہے. ایمان دل کی چیز ہے, اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم ظاہر دیکھیں گے, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, مومن ہے. ہو گئی بات؟ اچھی بات. اب ایک آدمی دل سے بھی یقین کر رہا ہے, زبان سے بھی اقرار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور عمل نہیں کر رہا. اچھی بات. یا ایک چیز دیکھیے, ایک اور پوائنٹ, ہم نے کہا کہ یہ تین چیز ایک ساتھ ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کیا کیا چیز؟ بولیے. زبان سے اقرار کا کیا معنی؟ آواز سے بولو, آواز سے بولنا. اور بولیے, زبان سے اقرار کا کیا معنی ہے؟ کیا ظاہر؟ ہاں, لا الہ الا اللہ پڑھنا. زبان سے اقرار کا معنی لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھنا. لیکن ایک آدمی ہے جو گونگا ہے, گونگا جانتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نہیں بول سکتا بیچارہ, وہ کیا کرے گا؟ اس کا کیا کرے گا؟ دل سے تو کرے گا, کیسے اس کا کیا کرے گا؟ نہیں, اس کے بارے میں میں پوچھ رہا ہوں, ادھر ادھر کے بارے میں. اس کا 2 نمبر میں کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ بیچارہ نہیں کر سکتا زبان سے, ہاتھ سے اشارہ. قدرت نہیں ہے. اگر قدرت نہیں ہے تو بولیے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے وضو کرنے میں ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, ایک ہاتھ, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں ہم کو, آپ کو سمجھ, تو اب اس کو کیا کہیے گا کہ تم پلاسٹک کا ہاتھ لگا کے دھو ہاتھ؟ بولیے نہیں دھوئے گا, ایک ہاتھ, ایک ہی ہاتھ دھوئے گا. ویسے ہی اگر وہ زبان سے نہیں بول سکتا ہے, بالکل اس کا زبان چلتا ہی نہیں ہے, وہ گونگا ہے, تو یہ چیز اس سے ثابت ہو جائے گی. نہیں بھی بولے گا تو چلے گا, کیونکہ وہ بیچارہ بول نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ رب العالمین کسی آدمی کو اس کے طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا, اس کو طاقت ہی نہیں ہے, وہ نہیں بول سکتا. یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اب آئیے, ایک آدمی دل سے تصدیق کر رہا ہے, زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے, لیکن عمل نہیں کر رہا. عمل نہیں کر رہا. یہ صرف ابھی ہم لوگ کہاں ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اسی پہ بات کر رہے ہیں, اسی پہ بات چل رہی ہے. اس کا کیا حکم ہوگا؟ عمل اگر نہیں کر رہا ہے, اس کی 3 شکل ہوگی. کتنی شکل؟ 3 شکل. پوائنٹ سب لکھتے رہیے گا, یہ سب سوال ہے. جتنی باتیں ہم یہاں بتا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں, اس کا ہم سوال پوچھیں گے آپ سے. اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جب ہم لوگ بیٹھیں گے نیکسٹ درس میں, آنے والے اتوار کو
جو تاریخ ہوگی وہ اعلان کیا جائے گا، تو اس میں انشاءاللہ سوالوں کے جو جواب دیں گے ان کو اسی وقت یہاں پہ انعام دیا جائے گا. انعام کی شکل جو بھی ہوگی، اسی لیے آپ لوگ اس کو نوٹ کیجیے اور لکھیے. اس کی کتنی شکل ہے؟ میں نے کہا 3 شکل ہے. کون کون شکل ہے؟ نمبر 1، یہ 2 چیز ہے، اس کے پاس 2 چیز موجود ہے، یہ بھی یہ بھی. یہ نہیں ہے، عمل نہیں ہے. 3 شکل ہوگی. پہلی شکل لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، ٹھیک ہے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے. موقع نہیں ملا، مطلب فجر کے نماز کے بعد 8-9 بجے ایک آدمی مسلمان ہوا، مثال دے رہا ہوں، 8-9 بجے مسلمان ہوا، 11-11:30 بجتے بجتے دنیا سے رخصت ہو گیا بیچارہ. کوئی نماز کا وقت ہی نہیں آیا اس کی زندگی میں. اب کیا کہیے گا اس کو؟ اس کا بغیر عمل کی اس کا ایمان فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا؟ پہنچائے گا. یہ موقع نہیں ملا. اس کی دلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہی دلیل اس کی، یہ گوگل کی جو دلیل تھی وہی دلیل اس میں فٹ ہوگی. نمبر 2، اس کو کوئی بتانے والا نہیں ملا. بتانے والا نہیں ملا. بتانے والا نہیں ملا کا مطلب یہ ہوا کہ کسی پہاڑ میں کسی جنگل میں رہتا تھا وہ، اور اس نے لا الہ الا اللہ کے مطابق سن کر کے بیچارہ ایمان لے آیا. 1-2 دن تک زندہ رہا، سوچا کہ میں جاؤں گا، جا کر کے فلاں جگہ سیکھوں گا، لیکن 1-2 دن میں اس کی وفات ہو گئی. اسی سے قریب ہے اس کا ایمان بھی. ہاں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ 2-3 دن میں اس کی موت ہو جائے. اب ایسا نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور وہ کہے کہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں ملا، تو یہ عذر نہیں چلے گا. جہاں بتانے والے موجود ہیں وہاں سفر کر کے جانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ ضروری ہے. سمجھ رہے بات؟ اور تیسرا شخص ہے جو بیچارہ پوری زندگی بغیر عمل کے گزار دیا. نماز بھی نہیں پڑھا، روزہ بھی نہیں رکھا، زکات بھی نہیں دیا، حج بھی نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن موت سے پہلے توبہ کی، نادم ہوا، اللہ سے گڑ گڑایا، معافی مانگی اور یہ کہا کہ اللہ اگر مجھ کو موقع مل جاتا تو میں عمل کرتا. یہ موت سے پہلے کب؟ جب روح سکرات میں نہیں پہنچا ہوتا، سکرات سے پہلے ابھی ہوش و حواس باقی ہوں، تو اللہ رب العالمین چاہے گا، اگر شرک نہیں کیا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، شرک نہیں ہونا چاہیے. اگر شرک نہیں کیا ہے تو اللہ رب العالمین چاہے گا کہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو ہم نہیں عمل کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، مرنے وقت توبہ کر لیں گے، تو کسی کو معلوم ہے کہ وہ کب کرے گا؟ کسی کو نہیں معلوم. بھائی ہم لوگ بڑھاپے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ ہم جوان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. اور پھر جس وقت موت آ رہی ہو اس وقت کیا کنڈیشن ہو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. اس وقت کی تکلیف کی حالت، اس وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے، مصیبت. امام احمد بن حنبل کا تذکرہ آیا تھا، بات یاد آئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ موت جو ہے یہ نیند کی بہن ہے. موت نیند کی بہن ہے. نیند کی بہن کیسے ہے؟ دیکھیں، ہم لوگ دن بھر ہمارے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے، یعنی جو ٹینشن دن میں ہوتا ہے،
رات میں خواب میں بھی ہم لوگ وہی ٹینشن دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے ایسا کہ دن میں جو چیزیں زیادہ خیال میں ہے آدمی رات میں بھی سو کر کے بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہے. تو امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ موت کے ذریعے سے ہے. تو یعنی آدمی اپنی زندگی میں جو عمل کنٹینیوسلی کر رہا تھا مرنے کے وقت بھی وہی عمل کرے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی عادی شرابی تھا, شراب پینے والا تھا. جب مر رہا تھا تو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیجیے, کلمہ پڑھ لیجیے, کلمہ پڑھ لیجیے. بولا نہیں, کلمہ ولمہ کچھ نہیں, ایک پیک بنا کر کے دے دو ان کو, ایک گلاس سکون ہو جائے گا, ایک پینا ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. سمجھ میں آنے بات جی. تو جو عمل آدمی زندگی بھر کرتا رہتا ہے موت کے وقت بھی وہی کرتا ہے. تو زندگی میں اگر توبہ کرنے کی عادت ہے اس کو, استغفار کرنے کی عادت ہے اس کو, زندگی میں اگر کلمہ پڑھنے کی عادت ہے اس کو, نیکی کرنے کی عادت ہے اس کو, تو اللہ رب العالمین مرنے کے وقت بھی اس کو نیکی کرنا نصیب فرمائے گا. یہ تفصیلات سمجھ میں آ گئی. آمنو الا الذین آمنو ہے یا نہیں؟ یہ تینوں سب کنڈیشن آ گیا سمجھ میں. کسی کو کوئی اعتراض, کوئی بات نہیں سمجھ میں آیا ہو, کوئی لفظ میرا مشکل لگا ہو جو آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہو, کوئی لفظ ایسا ہے جس کا ٹرانسلیٹ ہم کرتے ہیں اور آسان لفظ ہے, سب کو سمجھ میں آیا؟ آپ کو بھائی صاحب آیا پورا کلیئر؟ الحمدللہ. اگر نہیں آیا آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہم بھی آپ بھی دونوں یہاں سیکھنے کے لیے ہیں. کوئی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں آپ یہ ہیں, کچھ بھی نہیں. ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, دونوں. کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے, آپ کچھ ہم سے سیکھیے گا, بس. اس کے علاوہ ہم سب لوگ طالب علم ہیں, اللہ کی دین اور اس کی شریعت کا علم سیکھنے کے لیے اس مسجد میں جمع ہیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ اپنے فضل سے, اپنے توفیق سے ہم کو, جیسا کہ ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا آپ کو, کہ اللہ رب العالمین حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا ثواب ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو علم دین کو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور اکٹھا ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. تو اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس ثواب سے ہم کو اور آپ کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ. الا الذین آمنوا, آمنوا کے بعد کیا ہے؟ وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات ہے نا. دیکھیے جی, عملوا الصالحات مانے کیا, کون کون چیز ہے؟ عمل اور صالح. ضروری ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے. یہاں آپ ایک بات بتائیے, آمنو میں عمل تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں ذکر کیا؟ نہیں, وہاں بھی عمل صالح ہی ہے, وہاں بھی عمل صالح ہی ہے. اچھا عمل پڑھ اچھا عمل نہیں, یہاں بھی اچھا ہی عمل کرنا. اس کا مطلب یہاں دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا, عمل کرنا, نیک عمل کرنا. عمل کا مطلب برا عمل کرے تو ایمان کے خلاف ہوگا کہ ایمان کے مطابق ہوگا؟ خلاف ہوگا. آمنو میں عمل داخل تھا. سوال سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ ہم اگر آپ کو بولیں گے کہ فلاں شخص مومن ہے تو آپ کیا سمجھیے گا؟ یہ دل سے تصدیق کرتا ہے, زبان سے اقرار کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. یہی ایمان کا مطلب ہوا نا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان ذکر کر کے الگ سے پھر عمل الصالحات کیوں ذکر کر رہا ہے؟ سوال سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں سمجھ گیا؟ بولیے. وہ صحابہ کے طریقے سے عمل کرنا, اس کی اہمیت کیا؟ یہ دیکھیں, اس کی اہمیت بتانے کے لیے عمل صالح کی اہمیت بتانے
اور اہمیت کیا ہے؟ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، میرے زبان سے ہم کتنا اقرار کرنے والے ہیں، یہ دونوں چیز کے اوپر دلیل کیا ہوگی؟ عمل۔ جتنا عمل کرنے والا آدمی ہوگا ہم سمجھیں گے کہ یہ اتنا بڑا مومن ہے، ورنہ کون جانتا ہے، کون سننے آئے گا آپ سے کہ تم کلمہ پڑھ کے سناؤ؟ لیکن آدمی یہ ضرور دیکھے گا کہ آدمی نمازی ہے یا نہیں ہے، یہ ضرور دیکھے گا کہ یہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، ضرور دیکھے گا کہ یہ آدمی زکات دیتا ہے یا نہیں دیتا، ضرور دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے تو یہ حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم لوگ جو دلیل، جو دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی دل سے تصدیق کر رہے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر دلیل کیا ہے؟ عمل۔ اسی عمل کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان کا ذکر کرنے کے بعد عمل کا الگ سے ذکر کیا کہ جان لو، آگاہ ہو جاؤ، صرف آمنو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملوا صالحا، صرف عمل نہیں کہا، اس کے ساتھ کیا لگایا؟ صالحا۔ اب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ یہ سوال کس کو کہیں گے عمل صالح؟ اور کوئی بات؟ دلیل کے مطابق عمل کرنا، دلیل کے مطابق عمل کرنا ایک، دوسرا اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ ماشاءاللہ، کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے دو شرط ضروری ہے۔ کتنا شرط؟ دو شرط۔ اس کو مٹا دیں؟ ہاں؟ کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے دو شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اخلاص، اور نمبر دو اتباع۔ عمل کرنا ہو اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، نہیں چلے گا، عمل صالح نہیں ہوگا۔ تیسرا نمبر پہ، کوئی بھی عمل ہو اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اتباع کیا؟ اب اتباع کتنی چیزوں میں ہونی چاہیے؟ 4 پوائنٹ کے اوپر۔ کتنے پوائنٹ کے اوپر؟ 4 پوائنٹ کے اوپر اتباع ہونی چاہیے۔ دیکھیے کیسے۔ نمبر 1، کوالٹی، ہے نا، کوالٹی۔ نمبر 2، کوانٹیٹی، کوالٹی، کوانٹیٹی۔ نمبر 3، وقت، اور نمبر 4، جگہ، وقت اور جگہ۔ یہ 4 چیز میں سملرٹی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ۔ اگر نہیں ہے برابر تو اس کا وہ عمل نہیں ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی کیا تھی؟ اس کی نماز ادا کرنے کی، زکات دینے کی، روزہ رکھنے کی۔ اس کی کوانٹیٹی کیا تھی؟ 8 رکعت پڑھی تھی کہ 20 رکعت پڑھی تھی؟ 4 رکعت پڑھی تھی کہ 6 رکعت پڑھی تھی؟ کوانٹیٹی ہونی چاہیے۔ کہاں پڑھی تھی اور کس وقت پڑھی تھی؟ کوئی آدمی یہ کہے کہ ظہر کی نماز ہم سورج ڈوبنے کے بعد پڑھیں گے، ہوگا؟ بولے بھائی، نہیں ہوگا۔ یہ 4 چیزوں میں اتباع کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے اخلاص کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ دل سے اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ خلوص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اور کوئی چیز مطلوب
نہیں ہو، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم عمل یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز مطلوب، کوئی چیز بھی ہمارا حاصل کرنا مقصد نہیں ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، یہ اخلاص ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے میں، کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے یہ دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، نمبر 1 اخلاص اور نمبر 2 اتباع۔ کوئی آدمی اگر اخلاص میں ڈوب کر کے عمل کرے، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے عمل کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پہاڑ کے برابر بھی نیکی لے کر کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، جاؤ، نہیں قبول کرنا۔ دلیل اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر میرے عمل کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا وہ عمل رد ہے، ریجیکٹ ہے۔ رد مانے ریجیکٹ، اس کا سکہ کھوٹا ہے، اس کا سکہ کیا ہے؟ کھوٹا ہے، ڈپلیکیٹ ہے، وہ پیسہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم ڈپلیکیٹ نوٹ لے کر کے دکان میں جاتے ہیں، دکاندار بینک والا ہم کو واپس کر دیتا ہے نا، ویسے ہی اللہ رب العالمین۔ لیکن یہاں دنیا میں تو چلیے ہم نوٹ بدل دیں گے، سکہ بدل دیں گے، لیکن وہاں عمل کہاں سے بدلیے گا؟ مامون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھا، ایک دکان میں گیا، کچھ سامان خریدنا تھا، بیچارے کو پیسہ دیا اس نے، سکہ، دکاندار نے کہا کہ تمہارا یہ سکہ ڈپلیکیٹ ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی سیڑھی پہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا بیچارے۔ اب دکاندار ڈر گیا، بھائی یہ کیا ہو گیا، کیسے یہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا؟ بولا بھائی تو پیسہ مت دے، پھر یہ لے جا، کیوں جان دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس لیے میں بے ہوش نہیں ہوا ہوں کہ میرا سکہ کھوٹا ہو گیا۔ بھائی دنیا میں یہ سکہ کھوٹا ہو گیا تو میں دوسرا لا کے دے دوں گا تم کو، آج نہیں تو کل دے دوں گا، تو سامان ادھار بھی دے دے گا، لیکن کل قیامت میں اگر اللہ کہہ دیا کہ تیرا عمل کھوٹا ہو گیا تو دوسرا عمل کہاں سے لاؤں گا؟ یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو کے دے دیا، بس، اور نہیں تو کوئی بات نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جان لیجیے جتنا بھی عمل ہے، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو وہ عمل کھوٹا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور ایک آدمی اتباع میں ڈوب کر کے عمل کرے لیکن اخلاص نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی چیز پانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نمود کے لیے، اس لیے عمل کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ بولے ہاں، ریجیکٹ ہو جائے گا اس کا عمل۔ اور اس سلسلے میں 2 منٹ میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، دمشق کی مسجد میں ان کے شام میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی، ایک شخص آئے، آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ ایک ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہو اور تمہارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے حدیث سنانے کے لیے، شروع کیا حدیث، بے ہوش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پھر حدیث بیان کرنا شروع کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر حدیث بیان کرنا شروع کیا، پھر بے ہوش ہو گئے۔ چوتھی مرتبہ میں حدیث بیان کیا اور کہا اول من تسعر بهم النار، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ 3 لوگ یہ ہوں گے۔ ایک عالم ہوگا جو دنیا میں اس لیے علم کی دعوت دے رہا ہوگا تاکہ لوگ اس کو بڑا عالم کہیں، ایک آدمی ہوگا جو مالدار ہوگا، مال کو اس لیے خرچ کر رہا ہوگا تاکہ لوگ اس کو سخی کہیں، اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، مجاہد کا سب گناہ معاف ہوتا ہے، اگر قتل کر دیا جائے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ جہاد جیسا عمل
بھی اخلاص کے لیے نہیں ہے اس کا تو وہ عمل بھی اس کا فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور یہی 3 لوگ ہوں گے اخلاص کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہی 3 کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے بتائے. تو کسی بھی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے کتنا چیز چاہیے؟ کتنا چیز؟ 2 چیز، اخلاص اور اتباع. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات کو درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام میں زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان کو اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.